مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہم سب کے بڑے قابل احترام حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ اعظم دارالعلوم دیوبند، یہ جلسہ ہمارا رات شروع ہوا اور الحمدللہ اب یہ اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مختصر وقت کے بعد انشاءاللہ جلسہ پورا ہو جائے گا اور سال بھر کے لیے رخصت ہوگا۔ پچھلے سال بہت سارے ساتھی، بہت سارے ہمارے جوان بڑے بزرگ یقیناً جلسے میں موجود ہوں گے جو اس سال نہیں ہیں۔ یہ زندگی، یہ دنیا ہم سبوں کے لیے عبرت ہے، اور یہ زندگی جو ہے، یہ دنیاوی جو ساز و سامان ہے، یہ سب کچھ لہو لعب ہے، کھیل کود کا سامان ہے۔ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ صبح شروع ہوا، دوپہر میں جلسہ مکمل ہو گیا، اب دوپہر شروع ہوا، اب یہ مکمل ہونے کی طرف ہے، اور اس جلسہ ہم سبوں کو عبرت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ہر چیز سے عبرت حاصل کرے۔ عقل مند آدمی وہی ہے جو ہر چیز سے نصیحت حاصل کرے، ہر چیز سے عبرت حاصل کرے۔ یہ سورج جو صبح نکلتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی روشنی میں اضافہ اور بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا، اور پھر شام کو اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے اور چھپ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورج بھی جو صبح نکلتا ہے، شام کو چھپتا ہے، یہ بھی ہمیں نصیحت کرتا ہوا رخصت ہوتا ہے۔ حسن والے حسن کا انجام دیکھ، حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو تو وقت شام دیکھ۔ یہ سورج آپ دیکھتے ہیں کس قدر روشنی اور ساری دنیا کو منور کر رہا ہے، ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، لیکن شام کو یہ کہتا ہوا چلا جاتا ہے کہ میرے اندر جو روشنی اور جو بھی کمالات تمہیں نظر آ رہے تھے، یہ سب کمالات اور یہ روشنی ڈالنے والی ذات بھی کوئی نہ کوئی ہے۔
اور اگر میرے اندر یہ میرا ذاتی کمال ہوتا تو یہ روشنی مجھ میں باقی رہتی، اسی طرح چمکتی رہتی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہر چیز سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ جلسہ ہمارا یہ بھی رخصت ہوگا اور 1 سال کے لیے چلا جائے گا، پتہ نہیں کس کو ملے کس کو نہ ملے۔ اس لیے جلسے میں آئے ہو، بیٹھے ہو تو یقیناً اپنے کیفیت کو درست کر کے اور اپنے حالات کو درست کر کے اور اپنی نیتوں کو صحیح کر کے یہاں بیٹھنا چاہیے۔ اور نیت یہ ہو کہ جو بھی بات ہم سن رہے ہیں اور جو بھی باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں انشاءاللہ ہم انہیں یاد رکھیں گے، عمل کریں گے۔ عمل ضروری ہے۔ جلسے تو آپ حضرات کے چاروں طرف آپ حضرات دیکھ ہی رہے ہیں، اور اب تو یہ دستاروں کا سلسلہ اتنا ہم نے اس کو بڑھا دیا اور اتنا ہم نے یقیناً اتنا اس کو بڑھا دیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں غور کریں تو شاید کوئی بستی کوئی علاقہ ایسا ہوگا جہاں آپس میں ایک دوسرے کے یہاں حاضری نہ ہو رہی ہو۔ آج پٹھلوکر والے دوسری جگہ ہیں، آج دوسرے والے یہاں ہیں، پھر یہاں والے کل کو پھر وہاں ہیں۔ ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی حاضری ہو رہی ہے۔ اتنا ہم نے اس کو بڑھا دیا، اور بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بہت ساری رسومات اور خرافات بھی ہم نے، یہ تقریب جو تھی قرآن کریم کی تقریب تھی، تکمیل قرآن پر یہ تقریب منعقد ہوئی، قرآن کریم بچے کے سینے میں آیا، تو یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس بچے نے سینے میں قرآن محفوظ کیا، جس گھر میں قرآن کی دولت آئی، اور جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دولت سے جس گھر کو سرفراز کیا، اور جس گھر میں یہ دولت اور یہ نعمت آ گئی، تو میرے بھائیوں یقیناً اس سے بڑی خوشی ہم سب کے لیے اور گھر والوں کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے زندگی گزارنے کے سارے طریقے، سارے آداب موجود ہیں۔ کیسے زندگی گزاری جائے، کیسے ہم اپنے اس نظام کو لے کر چلیں، ہماری تقریبات میں کیا کیا ہونا چاہیے، کہاں تک ہر چیز کی حدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائی، اور ہر چیز کی حدیں متعین کی گئی ہیں۔ اور یاد رکھو جب حدوں کو توڑا جائے گا اور حدوں کو ہم پار کریں گے تو پھر پکڑ کے مستحق ہو جائیں گے۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ اللہ نے ہر چیز کے ایک حد مقرر کی ہے، اور ہر چیز کی ایک حد ہے۔ میرے بھائی ملکوں میں بھی ایک دوسرے ملک کی ایک حد ہوتی ہے، اور اگر اس حد کو ہم پار کرنے کی کوشش کریں تو ویزے کی ضرورت پڑتی ہے، پاسپورٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بغیر ویزے کے، بغیر اجازت کے ہم اس حد کو پار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حدیں اللہ نے ہر چیز کی متعین کی ہیں، حدوں کو پار نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے پر جو طریقہ ہمیں بتایا گیا اور جو طریقے ہمیں سکھائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبات اور خوشیوں کو منانے کا جو ہمیں جس انداز سے ہمیں حکم دیا ہے، اسی انداز پر اور اسی حکم پر ہم ان کو منائیں تو یقیناً یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آج حال یہ ہے، ابھی حضرت مولانا یامین صاحب تشریف فرما ہیں، یقیناً آپ کو بتائیں گے۔ ابھی ایک جلسے میں حضرت مولانا بھی موجود تھے، بندہ بھی حاضر تھا، تو بہت بڑا ایک کاغذ سامنے آیا، انہوں نے بہت ساری تفصیل اس پہ لکھی، اور پھر اس کا جواب ان کو چاہیے تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو آج بہت ساری دستاریں ہو رہی ہیں، بہت سارے گھروں میں پگڑیاں باندھی جا رہی ہیں، لیکن بہت سارے گھر والے سود پہ پیسے اٹھا کر لاکھوں لاکھ روپے لائے ہیں اور انہیں اس خوشی میں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس کی کہاں اجازت مل گئی ہے کہ آپ اپنے اوپر بار کریں، اپنے اوپر قرض کریں، اور ادھر سے ادھر سے رقم اٹھا کر اور سود پہ رقم اٹھا کر اپنی خوشی کا اظہار کریں؟ اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے، جس حیثیت کا اللہ نے مکلف بنایا ہے، اسی حیثیت کے حساب سے اور اسی اعتبار سے ہم خرچ کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ لیکن یہ بلا وجہ سر پہ بار کرنا، بوجھ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج کل تو حال یہ ہے کہ ان تقریبات میں یقیناً بھات بھی جانے لگا ہے، بھات بھی آ رہا ہے، بھات بھی دیا جا رہا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بچے کی دستار ہے، بھات جائے گا، اور عقیقہ ہے تو بھات جائے گا، اور یہ ہے تو بھات آئے گا، اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ادھر سے بچی والے کی طرف سے اس کے گھر سے دیکھتے ہیں کیا آئے گا،
اور اگر کچھ کمی زیادتی رہ گئی، کچھ خامی رہ گئی اور اس نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کچھ نہ کچھ خدمت کی اور پیش کر دیا اور جمع کر دیا، تو اس کے اوپر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں کہ اتنا کیوں دیا ہے، اتنا خرچ کرنا چاہیے تھا، فلاں کے یہاں تو اتنے پیسے آئے، فلاں کے یہاں تو اتنی دولت آئی، تمہیں اللہ نے یہ خوشی دی ہے، تم اپنی خوشی کا اظہار کرو اپنی حیثیت کے حساب سے، اور جب تم دوسرے پر نظر کیے بیٹھے ہو اور دوسروں پر نظر رکھے ہوئے ہو کہ ادھر سے پیسے آئیں گے، ادھر سے دولت آئے گی، اور خرچ اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ یہ خرچہ ادھر سے پورا ہو جائے گا، تو اللہ کے بندو اس سے اچھا تو یہی ہے کہ پھر مانگنا شروع کر دو، کٹورا اٹھا لیا جائے اور پھر چارے گھروں میں جایا جائے اور مانگا جائے۔ اللہ کے بندو اپنی خوشی کا اظہار آنے والا کر دے، ہدیے کے طور پر کچھ پیش کر دیا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بلا وجہ مانگنا، اور پھر اگر مانگتے نہیں ہیں جو آ گیا ہے اس پر بھی راضی نہیں، بلا وجہ زیادتی اور پھر برا بھلا کہنا اور خاندانوں تک اور یہاں تک وہاں تک ان کو برائیاں دینا اور بلا وجہ بس زبانی کرنا، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسا موقع ہو، جیسا وقت ہو، جن حالات سے بھی اللہ نے گزارا ہے اور جن حالات میں اللہ نے رکھا ہے، جیسا موقع اللہ نے دیا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ یقیناً میرے بھائیو، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ بچے نے سینے میں قرآن محفوظ کیا، یہ دولت سب سے بڑی اس گھر میں آئی، اللہ نے سب سے بڑی دولت سے اس گھر کو نوازا، اللہ نے اس بچے کو نوازا اور اس کے گھر والوں کو نوازا، اور صرف دنیا میں نوازنا نہیں ہے بلکہ کل قیامت کے دن بھی، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور ایک دوسرے کے کام کوئی نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے سے جدا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہے، شوہر بیوی سے الگ ہے، بیوی شوہر سے جدا ہے، بھائی بھائی سے الگ ہے، دوست دوست سے الگ ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اور کسی کی کسی کو نہیں میرے بھائیو کوئی فکر ہوگی۔ لیکن اس وقت میں بھی میرے بھائیو، قرآن پڑھنے والے اور اس عظیم دولت کو کمانے والے اور اس عظیم سرمایے کو اپنے سینوں میں اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرنے والے یہ بچے اور یہ منتخب جماعتیں، جس کو اللہ نے اپنے قرآن کے لیے منتخب کیا ہے، جو قرآن کے حافظ بھی بن رہے ہیں اور یہ قرآن کے محافظ بھی بن رہے ہیں، یقیناً میرے بھائیو یہ دولت ان کے وہاں بھی کام آئے گی۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے والدین کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے انعام سے اور بڑی نعمتوں سے نوازے گا، قرآن پڑھنے کی برکت سے۔ اور قرآن دولت ہی میرے بھائیو ایسی ہے، قرآن سب سے بڑی دولت ہے، یقیناً اس کا پڑھنے والا اور اس سے جڑنے والا اللہ کے ہاں محترم بن جاتا ہے، دنیا والوں میں اس کا احترام ہوتا ہے، دنیا والوں میں بھی وہ قابل احترام بن جاتا ہے جس کے سینے میں قرآن آ گیا۔ لیکن میں آپ حضرات سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات یہ بلا وجہ اپنے سروں کے اوپر بار نہ کریں۔ خوشی تو بہت بڑی ہے، اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے دیا ہے، اللہ نے نوازا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو خرچ کرو، اجازت ہے، بچے پر بھی خرچ کرو، دوستوں پر بھی خرچ کرو، مہمانوں پر بھی خرچ کرو۔ اور بہت سارے لوگ تو ہونے کے باوجود بھی اللہ نے انہیں دیا بھی ہے، اللہ نے انہیں نوازا ہے، بہت ساری دولتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی، لیکن بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے وہ تو نہ ذات پر خرچ کریں، نہ بچوں پر خرچ کرتے، نہ دوستوں پر خرچ کرتے، نہ مہمانوں کا خیال کرتے۔ مہمانوں کی خدمت، مہمانوں کا احترام گرچہ ضروری ہے، لیکن میرے بھائیوں حدود میں رہ کر کریں، بلا وجہ کا بار اپنے سر پر نہ کریں۔ پہلے ہی پریشانیوں میں گھرے ہیں، پہلے ہی حالات اچھے نہیں ہیں، نامناسب حالات پہلے سے ہیں، اور پھر آپ حضرات اتنا سر پہ بوجھ کر لیتے ہو کہ پھر سالہ سال تک اس قرض کے بار میں ڈوبے رہتے ہیں، اور سر پر اتنا بڑا بار ہو جاتا ہے کہ پھر ہر وقت پریشانیوں میں اور الجھنوں میں گرے رہتے ہیں۔ اللہ اس دولت کو حاصل کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کے سینے میں آ جانے کی وجہ سے اور اس دولت کے سینے میں محفوظ ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جس قرآن کی تلاوت سے قرآن پڑھنے والے کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ ان کو محترم بنا دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت تھی
جس کے متعلق بشارتیں اللہ نے دنیا میں ہی دے دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. لیکن یہ دولت ان کو قرآن سے محبت پر ملی. قرآن میرے بھائیو، قرآن جیسی عظیم نعمت سے انہیں محبت تھی، اس کی تلاوت کا انہیں میرے بھائیو شوق تھا، تلاوت سے انہیں شغف تھا. قرآن سے محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑے بڑے انعامات سے ان کو نوازا. ایسی محبت قرآن سے ان کو تھی. ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ، ایک مرتبہ ایک صحابی وہ رات میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قرآن کی تلاوت انہوں نے شروع کر دی. نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھنا انہوں نے شروع کیا. قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور قرآن کی محبت میں قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی آواز کو بار بار بلند کر رہے تھے. قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آواز کو بلند کیے جا رہے ہیں. قرآن سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے لیکن آواز کو بار بار بلند کر رہے تھے. برابر میں ان کا بیٹا یحییٰ نام کا موجود تھا. ماشاءاللہ، برابر میں ان کا بیٹا یحییٰ نام کا لیٹا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن سے محبت پر اور قرآن سے عشق پر اللہ کی طرف سے میرے بھائیو کیسے نوازا جاتا ہے. اور جب قرآن جیسی عظیم نعمت سے میرے بھائیو محبت ہوتی ہے تو اس کی تلاوت سے اور میرے بھائیو ہر چیز سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو میرے بھائیو وہ صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے. قرآن میرے بھائی اس کو پڑھتے اور پڑھتے پڑھتے محبت میں بے چین ہو جاتے اور آواز بلند کرتے. اور آواز جب بلند ہوتی تو ان کے برابر میں ان کا گھوڑا بندھا تھا، وہ برابر میرے بھائیوں اس کے کانوں تک آواز پہنچ رہی تھی، وہ بھی بھدکنا شروع کر دیتا. اور برابر میں ان کا بچہ لیٹا تھا. ان کو خیال آیا کہیں یہ گھوڑا جو بندھا ہوا ہے اس بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں اس کو پریشان نہ کر دے. پھر قرآن آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کرتے. پھر بے چینی ہوتی اور طبیعت میں بے چینی بڑھ جاتی اور قرآن کی محبت میں قرآن کی آواز کو میرے بھائیوں اپنی آواز کو پھر بلند کر دیتے اور پھر وہ برابر میں بندھا ہوا گھوڑا پھر وہ بھدکنا شروع کر دیتا. یہی کیفیت ان کی رہی. آواز پست کر رہے ہیں، کبھی بلند ہو رہی ہے، کبھی نیچی کر رہے ہیں، کبھی اونچی کر رہے ہیں. اور اسی طرح قرآن کی محبت میں قرآن پڑھے جا رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. بس میرا بھائیو قرآن کی صورت مکمل کی، نماز مکمل ہوئی، قرآن کی صورت کو مکمل کیا اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا سارا منظر وہ جو ان کے سامنے پیش آیا وہ بتایا. صبح کے وقت میں جب انہوں نے ہاتھ پھیلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں وہ صحابی کہ میں جب صبح کے وقت میں فارغ ہوا قرآن کی تلاوت سے اور نماز سے تو میں نے ہاتھ پھیلائے اللہ کے دربار میں اور میں دعا میں مصروف تھا. میری نظر پڑی آسمانوں پر، ایک ابر کا سایہ ہے اور اس میں روشنی نظر آ رہی تھی. وہ سارا منظر میں دیکھ رہا ہوں. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارا واقعہ اور وہ سارا منظر وہ بیان فرمایا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جانتے ہو وہ جو ابر کا سایہ تمہیں نظر آیا اور اس میں جو روشنی نظر آ رہی تھی، جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ اللہ کی نورانی مخلوق تھی، وہ اللہ کے فرشتے تھے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور محبت سے قرآن بچہ پڑھتا ہے، بڑا قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی آسمانوں سے اتر کر قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں. آسمانوں سے میرے بھائیو فرشتے اتر جاتے ہیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی محبت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آسمانوں سے فرشتے اترے تھے. اگر اسی طرح صبح تک تم قرآن پڑھتے رہتے تو آج یہ یہاں مدینے کے رہنے والے لوگ آج فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. وہ اللہ کے فرشتے تھے، وہ اللہ کی نورانی مخلوق تھی جو قرآن سننے کے لیے اور قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمانوں سے اتری ہوئی تھی. میرے بھائیو قرآن سے محبت ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. قرآن سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی تلاوت میں مزہ آئے گا. قرآن سے جتنا تعلق ہوگا اس قدر میرے بھائیو ماشاءاللہ. بہرحال اللہ تبارک و تعالی قرآن سے محبت ہم سب کو پیدا فرما دے. اس عظیم دولت کی میرے بھائیو قدر دانی کی اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. تو سب انشاءاللہ قرآن سے وابستہ ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں گے، قرآن کو محبت سے دیکھا کریں گے نا انشاءاللہ سب کریں گے. ہاں، قرآن سے جیسی محبت، جیسا تعلق، ویسی اللہ کی مدد. آپ حضرات کے یہاں ماشاءاللہ حضرت مولانا یامین صاحب تشریف لا چکے ہیں. اصل میں چلو بات تو بہت ساری آ گئی
اور میں نے بھی یہ بہرحال کچھ باتیں اس وقت ذہن میں آئی. ہمارے حضرت مولانا یامین صاحب مبلغ اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت کی توجہ کی برکت سے اللہ نے ذہن میں بات ڈالی, نکل گئی ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے دے. تو یہ کہاں ہیں جی؟ یہ ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟